جس نے اس لمحات میں ہمیں ہمت بخشی ہے کہ ہم اس کی تعریفی کلمات، اس کے پیارے مذہب اور مسلک، اس کے راستے اور اس کی ہدایت کے راستے کے چند پہلو بتلانے کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین کے جو چلنے چلانے والے ہیں، عرش سے نازل ہونے والی ہدایت جسے وحی الہی، جسے قرآن و حدیث، جسے اسلام، جسے ہدایت، جسے فرقان اور جسے علم کہا گیا ہے، اس کی عظمت اللہ تعالی نے اور اللہ رب العالمین کے رسول پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ پیارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلم الخیر پر، دین کی تعلیم سکھانے والے پر، قرآن و سنت سکھانے والے پر، خیر سے مراد حدیث اور قرآن کی تعلیم دینے والا ہے۔ دین کی تعلیم سیکھنے والے اور سکھانے والے پر فرمایا اللہ اور اس کی مخلوق بھی، حتیٰ کہ فرمایا فرشتے بھی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے سمندری مخلوق بھی، مچھلیاں بھی، اور سمندر کے اندر رہنے والی قسم قسم کی اللہ کی مخلوق بھی، حتیٰ کہ بر و بحر میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے کلمات خیر اور دعائیں خیر کرتے ہیں، خیر کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے قدم قدم کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں، یا سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، یا سن کر سنانے کے لیے، یا سن کر سمجھانے کے لیے، یا سن کر عمل کرنے کے لیے اللہ کے دین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اسی دین کی چند ایک باتیں، اسی ہدایت کی چند ایک آداب، اسی اللہ کے عرش سے نازل ہونے والے کلام مبین کے چند ایک ایسے منہج اور ایسی چیزیں، آپ طریقہ کار کہ کس طرح ہمیں اللہ کے دین کو، جو عظمت والا دین ہے، جو قرآن والا دین ہے، جو نبی کی سونی پیاری عظمت والی زبان والا دین ہے، اس دین کے اوپر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے مقام بھی بنائے گئے اور اس کے آداب اور اس کے احترام بھی بتلائے گئے، اس کے طریقے بھی بتلائے گئے، اس کے طور اور طریقے اور سلیقے بھی بتلائے گئے۔ دنیا میں ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، کیا قرآن و سنت کے بھی اصول موجود ہیں؟ کیا حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے، کیا عمل کرنے کے، دین کو پھیلانے کے، دین کی تبلیغ کرنے کے بھی کوئی منہج اور طریقے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ضرور فرمائے گے۔ چند گوش گزار کروں گا، کوشش تو یہی کروں گا اپنی بات انہی باتوں پہ ختم کر لوں گا۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والے بڑی بڑی مخلوق آتی ہیں، بڑے بڑے سمجھدار آتے ہیں، بڑے بڑے جگیردار آتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے، فرمایا دنیا میں رہنے والے انا پرست آتے ہیں، تکبر میں آتے ہیں، گمان رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے فرمایا
فخر رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک جملہ معروف ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ایک غرور کرنے والے، جس درخت میں تناؤ ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، لچک نہیں ہوتی، وہ سیدھا جا گرتا ہے۔ تو دین نے بھی یہی بتلایا ہے کہ ہمارا تو دین ہی وسط والا دین ہے، ہمارا تو دین ہی نرمی والا دین ہے۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، فرمایا جو بندہ نرمی سے محروم رہتا ہے، نرمی سے محروم رہتا ہے، لوگوں سے اخلاق اور احترام سے پیش نہیں آتا، نرم گفتگو نہیں کر سکتا ہے، تلخ مزاجی رکھتا ہے، یا اس کے اندر ایسی کوئی ترشی موجود ہے، ایسی کوئی بد اخلاقی موجود ہے، ہر ٹائم لوگوں پہ جذبات نکالتا رہتا ہے، ہر ٹائم لوگوں پہ اپنا قسم قسم کی اپنی جذبات اور غصہ کا اظہار کرتا ہے، جوش نکلاتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے اندر بہت بڑا غصہ ہے کہ میرا بڑا احترام کرو یا میرا بڑا آپ مجھ سے دور رہو، تو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس سے برا اور گندا اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ اس سے کوئی اور ہے بھی نہیں۔ جو میں رکھنے والا ہے، میں کریں دے رہ گی ہوں، وہ جو بکری ہوتی ہے میں آخر کسائی کی چھری میں پھر میں ختم ہوتی ہے، میں کریں دے رہ گی ہوں، کچھ بھی نہ پوری کر گی ہوں۔ اللہ اکبر، کون سی بات کروں، میں رکھنے والا بندہ، انا پرست بندہ، ضد رکھنے والا بندہ، ہٹ درمی رکھنے والا بندہ، اپنی قسم کی دنیا کے اندر دنیا ساری کو کملا اور بیوقوف سمجھنے والا، خود کو عقل رکھنے والا، عقل سمجھنے والا، عقل مند سمجھنے والا، خود کو دانا بینا حکیم سمجھنے والا، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں جس کا یہ نیت ہو کہ ساری دنیا کم عقل ہے، میں بہت بڑا دانا ہوں، اس سے بڑی کوئی کم عقلی اور لا علمی اور جہالت، اور اس کو اپنے دماغ اور تیسری منزل کی علاج کروانا چاہیے۔ آج ہر دوسرا بندہ ایسا ہے، کمی بندہ ہے، کہتا ہے میرے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس کو 4 چکے مل جائیں، 4 پیسہ آ جائے، گاڑی لاٹ پلاٹ لینڈ لاٹ بن جائے، اور پھر عہدیداری بن جائے، ذمہ داری بن جائے، یا کوئی بہت بڑا ایم پی ایم این اے بن جائے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے گا تو میری توہین ہو جائے گی، مجھے سلام کرے گا تو مجھے کوئی وبائی امراض مل سکتی ہے، مجھے کوئی کورونا لگ سکتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے دروازے پہ میں قسم کے لوگوں سے پوچھتا رہوں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ عزت تو تب ہے کہ بندہ میرا پوچھتا رہے، یہ اپنی انا میں رہتا ہے۔ تجھے اپنی انا میں رہنے والوں کی چند مثالیں دے دوں۔ وہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں تو بڑا اللہ، کہتا ہے میں تو بڑا خدا ہوں، تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ کہتا ہے جب موت کی باری آتی ہے تو پتہ ایسے چلتا ہے فرعون قسم کا بندہ بھی ہو پھر بھی اپنے دل میں انا کو ختم نہیں کرتا، کہ مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی گھمنڈ والا کوئی نہیں ہے۔ او دنیا کے اندر رہنے والے، دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہے۔ ابو جہل جہالت کا باپ، اندھیروں کا باپ، قرآن و حدیث اور اسلام سے نواقف کا،
ایسا بندہ جو بالکل گمراہی کے راستے میں چلنے والا، کفر کے راستے میں، شرک کے راستے میں، لا علمی کے راستے میں. ابو جہل کی بھی بات سناتا ہوں، وہ بھی ایسے مثال بنی ہے کہ سیدنا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود ایسا صحابی ہے. ذہن میں ایک بات آئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ایک واقعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام ایک دن دیکھتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھتے ہیں. پنڈلیاں بہت باریک ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نحیف انسان ہے، کمزور انسان ہے. کمزوری کی وجہ سے لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں. پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے، فرماتے ہیں اتنی اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، پنڈلیوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی کمزوری کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی نحافت اور نحیفت اور کمزوری اور پتلا دبلا پتلا انسان دیکھ کر آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے، اصل مقام والا تو ہے. کامیابی وہی ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے. کامرانی اور فلاح اور فوز بھی وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہے. آخرت کے اندر کامیابی ہے. بتلا رہا تھا ابو جہل کی بات. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب سیدنا ابن مسعود جنگ بدر، جنگ احد کے اندر، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، بدر میں یہ ابو جہل بھی آیا. سیدنا ابن مسعود جاتے ہیں کیونکہ بدر کا واقعہ میں اکثر جو بڑے بڑے رؤساء تھے، مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بڑے بڑے شرارتی لوگ تھے. مکہ کے مشرکین کے جو بڑے بڑے شرارت پسند لوگ تھے، مہاندرے قسم کے، ان کو اکثر کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے ان کو ہمچار کیا، شکستیں دو چار کیا. ایسا ہوا کہ ابن مسعود نے ابو جہل کی، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی گردن پہ جب فرمایا ٹانگ رکھتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے او بکریوں کو چرانے والے، او غلام پیچھے ہو جا. مارنے مرنے والے، دشمن کا پیچھا کرنے والے وہ دو بچے تھے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا. آخر میں جب ابن مسعود جاتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود دیکھتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں ہیں، ابھی تھوڑا بہت اس کی سانس چل رہی ہے، تو اس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کرتے ہیں. تو آخری لفظ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بکریوں کے چروائے. میری بات کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے مرتے دم تک اپنی انا نہیں چھوڑی ہے، اپنی میں نہیں ختم کی ہے. اب گردن کاٹی جا رہی ہے، اوپر سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بکریوں کو چرانے والے تو میری گردن اتار رہا ہے. تو یہ انا پرستی لوگوں چھوڑ دو. انا میں رہنے والے آپ سے، آپ کی طرح کے کتنی ہزاروں لوگ ہیں، میری طرح کے کتنی ہزاروں لوگ ہیں جو قبرستان کی نظر ہو چکے ہیں، قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اور میں کیا چیز ہے؟ عمل ہی کام آنے گئے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی قرآن و حدیث سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسا ہوتا ہے شیطان کی باری آتی ہے، جو اللہ رحمان نے شیطان کو جب حکم دیا کہ تو نے اللہ کی فرما برداری کرنی، سر بسجود ہونا ہے، آدم
آدم کے احترام کرنا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آرڈر آتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہے. ساری کائنات اللہ کے آرڈر پہ فرمایا فوراً ہی سجدہ کرتے ہیں. شیطان اپنی انا میں آ جاتا ہے. موضوع تو یہی بتلا رہا تھا کہ انا میں آنے والوں آپ کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے. انا کو ختم کر دیا کرو, ضد کو ختم کر دیا کرو, ہٹ درمی کو ختم کر دیا کرو. جب سچ آ جائے, پک آ جائے, ہدایت آ جائے, قرآن آ جائے, نبی کا فرمان آ جائے, پھر نہ کہا کرو کہ ہم تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے گئے. چاروں امام بھی کہتے ہیں ہماری بات قرآن و سنت کے مخالف ہو تو دیوار پہ مارو. اور تو کیوں نہیں مانتا ہے؟ کیسا امتی ہے تو؟ امتی کی بات تو مانتا ہے, نبی کی بات کو چھوڑ دے. کہتا ہے میرا امام کوئی, اس کے پاس کوئی دلیل تو ہوگا. میرا جو پیر ہے کہتا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی. انہوں نے بھائی داڑھی کو دھوپ میں سفید کی. میرا جو مرشد ہے کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے, پانی میں تیرتا ہے. ہمارے لیے وہ رہبر, خیر خواہ, مرشد اور حجت اور دلیل نہیں بن سکتا ہے. ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے, نبی کا پیارا فرمان ہے. سب سے بڑی انا اس وقت ہوتی ہے جو بندہ دین کے اوپر انا بنے, اس کو پک لگ جائے, سچ لگ جائے, اور اوپر سے جھوٹ باندھے, لوگوں کے منہ بند کرنے لگ جائے کہ کوئی خیر خواہی اس کی نہ کرے, اور حق اور سچ کو جھٹلائے, کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے. انسانیت نہ ہو اور درندگی ہو. کہتے ہیں اصلاح اور صلح ہونی چاہیے, اور جب بات آتی ہے خیر کی, خیر عافیت کی, تو کہتے ہیں اب تو ایسا مسئلہ ہے اوپر سے جھوٹ باندھا جا رہا ہے. تو یہ میرا مقصد ہے. ایسی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان میں ایک اندر, ٹھیک ہے بھائی, عزت ایک اور چیز ہے, انسان کا تکریم اور چیز ہے, انسان کی جو احترام ہے وہ اور چیز ہے, انا اور چیز ہے. جب انسان تکریم اور عزت سے ہٹ کے انا میں جاتا ہے تو اسی وقت وہ اپنی ساری تعلیم میں صفر ہو جاتا ہے, اپنے تربیت میں صفر ہو جاتا ہے, قوم پرستی میں صفر ہو جاتا ہے, اپنی عہدیداری میں صفر ہو جاتا ہے. کتنی واقعات ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہیں. لوگوں نے اپنی ہر درمیاں بنائی ہوئی ہیں. خود میری زندگی میں ایک واقعہ ہے جو بے شمار لوگ جانتے ہیں, لیکن میں ذکر نہیں کروں گا. اس کو انا کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے, ہٹ دھرمی کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے. کس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر جو کالا پن کھڑا ہوا ہے, جو میل کھڑی ہوئی ہے, وہ اس وقت ہٹ سکتی ہے جب اللہ رحمان کسی کو روشنی دکھا دے. اگر بندہ سیاہ ہو جائے تو اس کو کوئی سفید نہیں کر سکتا ہے. بندہ گمراہ ہو جائے اس کو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا ہے. ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے. خیر پر بندہ کتنی منبر پر جا کے باتیں کرتا رہے, سنتا رہے, سناتا رہے, طرزیں اور آوازیں لگائے, لیکن اس وقت تک وہ صحیح, میرے خیال میں وہ اس وقت تک صحیح اصلی مومن نہیں ہے جب تک اپنی انا نہیں چھوڑتا ہے. ہدایت تو اللہ نے رکھی ہے. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. پیارے چچا ہیں ابو طالب, پیارے نبی کے پیارے چچا ہیں. سیدنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پرورش کرنے والے ہیں, خوب تربیت کرنے والے ہیں.
لیکن جب بات آتی ہے، جب بات منوانے کی آتی ہے، کہتا ہے تو سچ پہ گئے، تو حق پہ گئے، میں جانتا ہوں تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا مذہب بھی سچا ہے، لیکن مجھے کیا لوگ کہیں گے کہ سردار صاحب جاتے جاتے اپنی دین کو بھی تبدیل کر کے گیا تھا، جاتے جاتے اپنا کیا ہوا مسلک جو تھا مذہب اور دین کو بھی تبدیل کر گیا۔ ابو طالب نے انا بنا لی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ne قرآن نازل فرما دیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے پیغمبر رحمت، جسے تیرا دل کرتا ہے کہ ہدایت میں ہو جائے، اسلام میں آ جائے، تیرا پیروکار بن جائے، تیرے ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ چاہے جس کو رستہ دکھائے، اللہ چاہے جس کو روشنی پہنائے، اللہ چاہے جس کو انا سے ختم کروائے، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل سیاہ ہے، جس کا دل کالا ہے، جس کا دل انا میں ہے، جس کا دل اپنی قسم قسم کی ہٹ درمی میں ہے، وہ کبھی بھی راہ راست میں نہیں آ سکتا، مگر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ چاہے تو ہدایت پہ لاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری تمنا تھی میرا چاچا بھی اسلام میں ہوتا، لیکن اسلام میں نہ آیا، اور اقرار اور ماننے کے باوجود کلمہ پیارے نبی کا نہیں پڑھا۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری خدمت کی وجہ سے اس کو ایسی سزا دی جائے گی، ایک ایسا جوتا پہنایا جائے گا جو جہنمیوں میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا، لیکن وہ میرے چچا کو ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، کیونکہ اس نے وہ حد عبور نہیں کی تھی، وہ اسلام میں داخلہ نہیں لیا تھا، وہ چاہے مقبول کے نمبر پہ آ جاتا، وہ چاہے دنیا کے اندر تیسری پوزیشن میں آ جاتا، اسلام میں قدم تو رکھ لیتا، لیکن اسلام میں جو نہ آیا تو کیا بنا؟ بچہ اوپر چڑھ رہا ہے اس کو نیچے اتارا۔ اسلام میں تو نہیں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی ہوئی، کیا بنا؟ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہمدردی کی وجہ سے، میرے چچا کی میرے ساتھ پرورش اور اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کی ہے، کمی کر لی۔ کمی ایسے ہوئی ہے کہ ہمیشہ والا عذاب ہے، اور ایسا جوتا پہنایا جائے گا جس جوتے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے کھولتا رہے گا، جہنمی جوتا سر کھولتا رہے گا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرنے والے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو آپ اور میں کون ہیں؟ آپ اور میں کون ہیں؟ آپ کا پیر کون ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ اوپر سے کہتا ہے نبی تو زندہ ہے، نبی تو مشکل کشا ہے، علی تو زندہ ہے، علی تو مشکل کشا ہے۔ تو کیسا مشکل کشائی کرنے والا، سمجھنے والا ہے، زندہ بھی مانتا ہے، پھر
اپنے پیر کو بھی مان لیتا ہے، زندہ بھی مانتا ہے، نبی کو زندہ بھی مانتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ نے آپ کے وضو کے قطرے، وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیا، نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے فرمایا نبی علیہ السلام کے پسینے کو بھی خوشبو میں داخل کیا۔ آپ کیسے نبی کی زندگی کو مانتے ہیں؟ نبی کی زندگی تو اہل حدیث کے طالب علم سے پوچھ، قاری عبدالرحیم کلیم کے مرکز توحید چوک رٹا ڈیرہ غازی خان کے طالب علم سے پوچھ کہ آپ کو بتائے گا نبی کی حیات کو میں کیسے مانتا ہوں، نبی کی وفات کو میں کیسے مانتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا قرآن جو کہتا ہے کیسا تو نبی کی زندگی مانتا ہے؟ ربیع الاول آ رہا ہے، کہتا ہے نبی آنے والا ہے، کرسی چھوڑ رہا ہے، نبی آنے والا ہے، تو تیرے دنیا کے یہ مرشد پیر کس کھاتے کے ہیں؟ نبی کے ہوتے ہوئے تو صحابی سیدنا ابوبکر صدیق امامت کے حقدار نہیں بنے۔ ہاں جب اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی، نبی کے ہوتے ہوئے تو عبدالرحمن ابن عوف نے اس وقت امامت کروائی جب نبی علیہ السلام نے خاموشی کر لی۔ جو میرے بھائیوں، جب نبی علیہ السلام اجازت دیتے ہیں کسی کو مقام بنتا ہے، لیکن آپ کی بشارتیں سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کے بارے میں عظمتیں تو بہت زیادہ تھی، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے کوئی حکمران بھی نہیں بن سکا، کوئی نبی کے ہوتے ہوئے امامت کا حقدار بھی نہیں بن سکا، کوئی نبی کے تو کیسا ماننے والا ہے؟ کہتا نبی کا ہے، نبی کا امتی کہلانے والا امام کو کیسے آگے لے آتا ہے، پیر کو کیسے مرشد بنا لیتا ہے؟ عقیدہ تو تیرا ہے نبی زندہ ہے، کہتا ہے ایسے زندہ ہے جیسے میں زندہ ہوں، جیسے ہم زندہ ہیں۔ تو گویا یہ تو بہت بڑا توہین اور الزام آتا ہے ان صحابہ پر الزام آتا ہے جن صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لاؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے یاروں نے، جانثاروں نے، صحابہ کرام ایمان لائے گئے، اسی طرح آپ ایمان لاؤ تو ایماندار بن جاؤ۔ وہ تو ڈائریکٹ نبی کی پیروی کرنے والے تھے، وہ ڈائریکٹ نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ فرمایا اللہ کی طرف سے قرآن جو آیا ہے، عرش سے آیا ہے، اونچی جگہ سے آیا ہے، نبی کا فرمان جو وحی بن کر آیا ہے، یہ اتبعوا، وحی کی پیروی کر لو، اسی کی پیروی کر لو جو اللہ کے دین بن کے آیا، اتارا گیا ہے نبی کے قلب اطہر پر۔ فرمایا اس کے علاوہ کسی کو اپنا پیر و مرشد نہیں مان۔ تو کیسے ہم مانتے ہیں؟ میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِیمَانِ۔ فرمایا جو بندہ بھی بے حیائی کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، غلط کاری کو دیکھتا ہے، ایسی چیز کو دیکھتا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین اور قرآن و حدیث اور اسلام کی آداب بتلائے ہیں۔
منہج بتایا ہے کہ دین کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے اس حدیث میں، وہ تشریح کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا، ٹائم تو مختصر ہے، فرمایا جس نے بھی کوئی بے حیائی دیکھی، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جس نے بھی کوئی منکر چیز دیکھی ہے، بے حیائی والی بات دیکھی ہے، بس چاہیے کہ اس کو دیکھے تو اس میں غیرت ایمانی ہونا چاہیے، اس میں غیرت قرآنی ہونا چاہیے، غیرت نبی کا فرمان والا ہونا چاہیے، غیرت حدیث والا ہونا چاہیے۔ ایسا کرے اس کی غیرت جاگ جائے، اللہ کرے تیری میری بھی غیرت جاگ جائے۔ گھر تو اہل حدیث کا ہوتا ہے، دکان بھی اہل حدیث کی، معاشرہ بھی فرمایا اسلام کا ہوتا ہے، لیکن بات شیطان کی کیوں ہوتی ہے، آواز شیطان کی کیوں ہوتی ہے؟ یہ دنیا کے اندر قسم قسم کے دنیا کی آوازیں اور موسیقی کیوں آتی ہے؟ بندہ تو کہتا ہے میں بڑا اہل سنت ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا اہل حدیث ہوں، تو جب آوازیں شیطان کی آ رہی ہیں تو اس کے پتہ چلتا ہے پیارے نبی کا فرمان آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، چاہیے کہ اپنے فرمایا ہاتھ سے تبدیل کر لیں۔ اور ہاتھ سے تبدیل کرنا میں نے جو یہ مفہوم سمجھا، جو میں اس کی حدیث کی شرح سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان، جو محدثین سمجھتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں وہ کام ہوتے ہیں جیسے انسان کی اولاد ہے، جیسے انسان کوئی فیکٹری مالک ہے، کوئی دنیا کی دکان مالک ہے، کوئی دنیا کی بڑی عہدیداری رکھنے والا ہے، دنیا کے محتاط لوگ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب وہ آرڈر کرتا ہے تو فوراً عمل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، جب آپ کی اولاد کوئی کام کرے، کوشش کر اس کو اپنے ہاتھ سے روک، کوشش کر اپنے نوکر کو ہاتھ سے روک، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا نماز کے لیے بھی اس کو لے کر آ۔ تو ایسے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جب اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع، زبان سے روکے۔ کس طرح روکنا ہے؟ اگر اس کے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ میں اس کا اولاد بھی ہے، اس کے نوکر چاکر بھی ہے، اس کے محتاط لوگ بھی ہیں، ان کو دین کا حکم دے، غلط سے غلط سمجھائے، روکے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہی تو وہ امت ہو جو نیکیوں کا آرڈر کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کے نیکیوں کا آرڈر کرتے ہو، اللہ پر فرمایا یقین کامل رکھتے ہو۔ تو وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ایسے نیک لوگ چاہیے فرمایا جو نیکی کی بات بھی کرے، برائی سے روکے، اور اللہ تعالیٰ کی یقین کامل اور ایمان کی بات بھی سنائے۔ تو میں اسی سے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایمان کا یہ پہلا درجہ تھا کہ غلط کو غلط کہو فوراً، اب یہ ہم میں نہیں رہا ہے، ہم میں نہیں، اب ہمارے اندر حکمتیں آ گئی ہیں، مداہنت آ گئی ہے، مصلحت آ گئی ہے، اب ہمارے اندر قسم قسم کی دوغلی پالیسیاں آ گئی ہیں، دو نمبر بن گئے، دو منہ والے بن گئے ہیں، منافقت آ گئی ہے۔ اب کہتا ہے اس کو بھی ناراض نہیں کرنا، اس کو بھی ناراض نہیں کرنا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ۔ کیسا انسان بن گیا ہے، اللہ کا نافرمان بن گیا ہے، رب کا نافرمان بن گیا ہے، کیسا انسان بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو
اس کی طاقت نہیں رکھتا, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. کہتا ہے یار میری سیاست نہ غائب ہو جائے, کہتا ہے یار میری نوکری نہ چلی جائے, کہتا ہے یار میری ملازمت نہ ختم ہو جائے, کہتا ہے سرکاری ملازم ہوں حق بات نہیں کہہ سکتا, غیرت ایمانی مر چکی ہے. کہتا ہے یار میں کیسے اپنے حاجی صاحب کو ناراض کروں, وہی تو میرا کوئی تعاون کرنے والا ہے, میں اسی سے کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے چاہنے والے حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں, جو دنیا کی رضا چاہنے والے ہیں, جو دنیا کو راضی کرنے والے ہیں, وہ اللہ کی راضی کرنے والے نہیں ہیں, وہ دکھلاوا کرنے والے ہیں, عمل بھی ضائع کرنے والے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے سنائے. زبان سے سنانا یہی قرآن سنانا, نبی کا فرمان سنانا, خطبہ دینا, تقریر کرنا, واعظ کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا صرف یہ میرے ذمہ ہے؟ نہیں. جس بندے نے یہ سوچ رکھی ہوئی ہے کہ مولوی کا کام ہوتا ہے دین کی بات سنانا, اس سے بڑا میرے خیال میں غلط فہمی رکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دین نے پوری امت کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا ہے, اللہ نے دین کی ذمہ داری دین کی طرف سے آئی ہے. آپ میں سے ہر فرد پر جو عقل مند ہے, مسلمان ہے, بالغ ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اسی سے تو میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لو, داڑھی رکھ لو. لوگ آپ کو تانا نہیں ماریں گے کہ آپ کیوں مولوی تو نہیں ہے, تو کیوں بات کرتا ہے مجھے نماز کی. داڑھی رکھے گا نا, یہ اسلام کا دروازہ ہے. داڑھی کیا ہے؟ اسلام کا دروازہ ہے. یہ داڑھی اسلام کا دروازہ ہے. میرے بھائی داڑھی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی بھی ہو جائے گا, نبی کا فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا. بڈھا ہو گیا ہے, چمڑے اٹھا اٹھا کے الٹے سیدھے پترے اور بلیڈ مرواتا ہے, شرم نہیں آتی ہے. صبح صبح لوگ دنیا کے اندر دعائیں کرے اللہ برکت دے دے, یہ چمڑے اٹھا اٹھا کے نبی کی سنت کو منڈوا رہا ہے, قتل کروا رہا ہے. کیسا امتی مسلم, کیسا تو عاشق رسول ہے, کیسے تو اللہ کے نبی کو چہرہ دکھائے گا. وَعْفُ اللِّحَا وَفِّرُ اللِّحَا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں داڑھیوں کو چھوڑ. وہ کفر, کافر, سکھوں کا گرو, اس نے کہا ہے بالوں کو چھوڑو, انہوں نے اتلے تلوے سب چھوڑ دیے, سب معاف کیا ہوا ہے, پوچھے بھی رکھا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا قرآن بھی سچا, ہمارے نبی کی زبان بھی سچی, ہمارے نبی کا فرمان بھی سچا, ہمارا مکہ بھی سچا, ہمارا مدینہ بھی سچا, ہمارا قبلہ بھی سچا, ہمارا قرآن بھی سچا, مسجد بھی سچی, اسلام بھی سچا, لیکن ایمان کچا. ایمان کچا اس لیے ہے کہ عمل مضبوط نہیں ہے. جب چہرہ تو اسلام والا نہیں بناتا ہے, کہتا ہے یار بیوی نہیں مانتی ہے, کہتا ہے یار معاشرہ کیسے مانے گا, کہتا ہے یار یاروں کو کیسے میں یاروں کو کیسے اپنے دنیا کے اندر یاریاں کیسے نبھاؤں گا. دنیا کی یار سیلفی کا دور آ گیا ہے, سب تو داڑھی مونڈنے والے ہیں, میں کیسے داڑھی رکھوں, مجھے ملا و مولوی بولیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک امت کے اوپر اللہ کا آرڈر تھا, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں نے لگائی ہے داڑھی. خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو خوبصورت بنایا ہے داڑھی کے ساتھ. انسان کہتا ہے نہیں, اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جو عورت کی مشابہت کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے. لعنت کا مطلب سمجھتے ہو؟ رحمت سے دوری ہے. بھائی کام کرنا ہے تو سیدھی بات ہے مخلص ہونا پڑے گا. اگر نبی کے امتی کہلوانا ہے تو سچی داڑھی رکھو, نبی جیسا چہرہ بناؤ, نبی جیسی زندگی بناؤ, پھر آپ کو امتی کہلوانے کا حق ہے. ورنہ پیارے نبی بھی قیامت کو بھگائیں گے, آپ کو دوڑائیں گے, واپس پھٹکار ہوگی, مار ہوگی, برمار ہوگی, موسلادھار ہوگی. اور سحقل سحقل لمن غیر بعدی, پرے ہو جا, دور ہو جا, دفع ہو جا, جس نے میرے بعد میرے جیسا چہرہ بھی نہیں رکھا ہے, میرے بعد میرے جیسا دین بھی نہیں رکھا.
कैसे नबी के सामने कहता है हौज़ कौसर मिल जाए, नबी के सामने चेहरा कैसे दिखाएगा, कहता है नबी की शफाअत मिल जाए, कैसे चेहरा दिखाएगा। मौलवियों को चंद पैसे खिला के क्या तू दुनिया के अंदर कोई कामयाबी ले लेगा? कोई दुनिया के अंदर चंद टक्के किसी को देकर तू अपना जन्नत खरीद सकता है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये जो दुनिया के अंदर खाने के पाज बनाने वाले ऐसी दुनिया मखलूक मौजूद है जो कहती है आप इतनी खर्चा कर लो, इतनी खैरात करो, शायद आपको निजात। ऐसा नहीं है। ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, अल्लाह के दीन की बात हो रही है। जन्नत ऐसे आसान नहीं है। अल्लाह ने कुरान और हदीस आसान किया है ताकि तुझे जन्नत मिले। तूने जब जन्नत के लिए कुरान हदीस को मुंह मोड़ा है, अपने पैरोकारों, अपने मुर्शिद अपने बनाए हैं, बड़े पेट वाले, बड़ी दस्तार वाले, तू कामयाब नहीं हो सकता है। मैं बात कर रहा था कि समझते हैं मौलवी का काम है कुरान सुनाना, नबी का फरमान सुनाना। तो आप जब दाढ़ी रखोगे तो आपका दिल भी करेगा नमाज पढ़ने को और लोगों को कहने को, आपका दिल भी करेगा कुरान पढ़ने को, कुरान सुनाने को, आपका दिल भी करेगा अपनी ताकि आपका चेहरा देखकर आपकी औलाद भी उर्सी टुरसी कंध एरेट टुरसी वो पिछो पिछो तेरे नाल उसी। अगर तू भी नमाजी है तेरी औलाद भी वैसे होगी, अगर तू कारी है तेरी औलाद भी वैसे होगी, अगर तू दीनदार है तेरी औलाद भी वैसे होगी, अगर तू मस्जिद में आता है तेरी औलाद भी वैसे। अगर तू बेनमाजी है, तेरा चेहरा काला है, तेरा चेहरा कोई दुनिया के अंदर फटकार है, मुंह पे कुछ स्याही है, तो ऐसे है तेरी दुनिया भी ऐसे है, तेरी औलाद भी ऐसे है, तेरे बाद भी ऐसे रहेंगे और तेरे ऊपर सब वबाल रहेगा। अल्लाह के पैगंबर की हदीस है 7 साल की उम्र हो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल में बिस्तर भी अलग करो और नमाज के लिए मारो। अगर नहीं समझता है, अगर ना पढ़ता है तो मेरे भाइयों ये सीरत नबी कब हम अमल करेंगे? खाली खोखले दावे करते हो, खोखले नारे मारते हो, खोखले इसके रसूल के दम भरते हो। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। नबी के ऊपर तो एक दाढ़ी एक बाल भी नहीं रख सकता है। नबी जैसा तू नबी के लिए तो एक बाल भी कुर्बान नहीं करता है, कैसा तू नबी का उम्मती है? प्यारे नबी की आखिरी बात और मेरा सलाम प्यारे महबूब फरमाते हैं फमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। जिसके दिल में फरमाया जब वो हाथ से नहीं रोक सकता है, जुबान से नहीं रोक सकता है, फरमाया फिर ऐसा करे जुबान से भी नहीं रोक सकता है तो ऐसा कर ले अपने दिल से बुरा समझे। दिल से बुरा समझना ये नहीं है बंदा दाढ़ी रखकर गाने की महफिल में जाता है, सबको और चेहरे को ढांप लेता है, ऐसे करके मवाहिद अहले तौहीद अहले हदीस भी किया हुआ है, ऐसे मुंह छुपाया कि मुझे कोई देख ना ले। हाजी भी गया हुआ है, शादी में बेपर्दगी हो रही है, उरियानी नंगेज और दूसरों की औरतें फिर रही हैं, हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, ऐसा अहले हदीस भी बैठा हुआ है। ये नबी की बात पर अमल नहीं है, ये ईमान की गैरत नहीं है, ये ईमान की कुव्वत नहीं है, ये ईमानी कुव्वत नहीं है, ये गैरत ईमानी मर चुकी हुई है। तो फिर बंदा बैठा रहता है बेगैरत बन गया। इसी से तो हमारे अमल ज़हर हुए, इसी से तो हमारे ऊपर अजाब आ रहे, इसी पर हमारे लिए गंदे हुक्मरान आ रहे, इसलिए हमारे लिए हालात अच्छे नहीं, हमारे किरदार अच्छे नहीं। मैं यही कहता हूं प्यारे नबी फरमाते हैं फमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। फरमाया जो दिल से भी बुरा समझता है ये ईमान का सबसे कमजोर और निचला दर्जा है। दिल से बुरा समझता है, चुप कर जाता है, हिकमत का तकाजा करता है, कहता है हिकमत यही है भाई सबका एहतराम करो, सब ठीक है,
سب ٹھیک ہے تو جنت تو ایک ہے، صراط مستقیم ایک کیوں ہے؟ قرآن حدیث کا راستہ ایک کیوں ہے؟ نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک فرقہ جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، کیوں فرمایا؟ مجھے بتاؤ، سب ٹھیک ہے تو کیوں فرمایا؟ اللہ نے 2 راستے دیے ہیں، یا جنت کا ہے یا جہنم کا ہے، تو کہتا ہے سب ٹھیک ہے۔ علماء نے، محدثین نے، یہ قرآن مجید کی مسافت دیکھ رہا ہے، اتنی بقدر حدیثیں مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے، باقی اگر مسجد جتنی کر لو ضعیف حدیثیں ہیں تو پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے، یہ بھی تو حدیث ہے۔ وہ علماء نے اس لیے لکھی تھی کہ یہ ضعیف حدیث کو بھی پتہ چل جائے کہ ضعف ہے اس میں، لیکن ہم نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے، عمل کرنے۔ صحیح احادیث اس کا ذخیرہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ تھوڑی احادیث ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو دین صحیح پر عمل کرو، قرآن و حدیث پر چلو، اس طرح نہ کرو کل کو آپ کے لیے شرمندگی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی وفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا